فسادات کے زمانے میں کہیں نفسانیت کے ہاتھوں مجبور انسان اخلاقی پستی کو چھونے لگا اور کہیں رحم دلی اور انسانی ہمدردی کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ اعلان آزادی کے بعد معاشرے کے مختلف طبقات کی داستان سناتا سعادت حسن منٹو کا افسانہ رام کھلاون۔ کھٹمل مارنے کے بعد میں ٹرنک میں پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ سعید بھائی جان کی تصویر مل گئی۔ میز پر ایک خالی فریم پڑا تھا۔ میں نے اس تصویر سے اس کو پر کر دیا اور کرسی پر بیٹھ کر دھوبی کا انتظار کرنے لگا۔ ہر اتوار کو مجھے اسی طرح انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہفتے کی شام کو میرے دھلے ہوئے کپڑوں کا سٹاک ختم ہو جاتا تھا۔ مجھے سٹاک تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ مفلسی کے اس زمانے میں میرے پاس صرف اتنے کپڑے تھے جو بمشکل 6-7 دن تک میری وضعداری قائم رکھ سکتے تھے۔ میری شادی کی بات چل رہی تھی اور اس سلسلے میں پچھلے 2-3 اتواروں سے میں ماہم جا رہا تھا۔ دھوبی شریف آدمی تھا، یعنی دھلائی نہ ملنے کے باوجود ہر اتوار کو باقاعدگی کے ساتھ پورے 10 بجے میرے کپڑے لے آتا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے کھٹکا تھا کہ ایسا نہ ہو میری نادہندگی سے تنگ آ کر کسی روز میرے کپڑے چور بازار میں فروخت کر دے اور مجھے اپنی شادی کی بات چیت میں بغیر کپڑوں کے حصہ لینا پڑے، جو کہ ظاہر ہے بہت ہی معیوب بات ہوتی۔ کھولی میں مرے ہوئے کھٹملوں کی نہایت ہی مکروہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح دباؤں کہ دھوبی آ گیا۔ سلام کر کے اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور میرے گنتی کے کپڑے میز پر رکھ دیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی نظر سعید بھائی جان کی تصویر پر پڑی۔ ایک دم چونک کر اس نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور ایک عجیب اور غریب آواز حلق سے نکالی، ہاں ہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے دھوبی؟ دھوبی کی نظریں اس تصویر پر جمی رہی، کہنے لگا، یہ تو سعید شالیم بالشتر ہے۔ دھوبی نے میری طرف دیکھا اور بڑے وثوق سے کہا، سعید شالیم بالشتر؟ تم جانتے ہو انہیں؟ دھوبی نے زور سے سر ہلایا، ہاں، 2 بھائی ہوتا، ادھر کولابا میں ان کا کوٹھی ہوتا، سعید شالیم بالشتر، میں ان کا کپڑا دھوتا ہوتا۔ میں نے سوچا یہ 2 برس پہلے کی بات ہوگی، کیونکہ سعید حسن اور محمد حسن بھائی جان نے فجی آئی لینڈ جانے سے پہلے تقریباً 1 برس بمبئی میں پریکٹس کی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، 2 برس پہلے کی بات کرتے ہو تم؟ دھوبی نے زور سے سر ہلایا، ہاں، سعید شالیم بالشتر جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی دیا، ایک دھوتی دیا، ایک کرتا دیا نیا، بہت اچھا لوگ ہوتا، ایک کا داڑھی ہوتا، یہ بڑا۔ اس نے ہاتھ سے داڑھی کی لمبائی بتائی اور سعید بھائی جان کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چھوٹا ہوتا، اس کا 3 باوا لوگ ہوتا، 2 لڑکا 1 لڑکی۔
ہمارے سنگ بہت کھیلتا ہوتا، کولابے میں کوٹھی ہوتا بہت بڑا۔ میں نے کہا، دھوبی یہ میرے بھائی ہیں۔ دھوبی نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی، ہہ ہہ ہیں؟ سعید شلیم بالسٹر؟ میں نے اس کی حیرت دور کرنے کی کوشش کی اور کہا، یہ تصویر سعید حسن بھائی جان کی ہے، داڑھی والے محمد حسن ہیں، ہم سب سے بڑے۔ دھوبی نے میری طرف گھور کر دیکھا، پھر میری کھولی کی غلاظت کا جائزہ لیا۔ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، بجلی کی لائٹ سے محروم۔ ایک میز تھا، ایک کرسی اور ایک ٹاٹ کی کوٹ جس میں 1000 ہاتھ کھٹمل تھے۔ دھوبی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں سعید شلیم بالسٹر کا بھائی ہوں، لیکن جب میں نے اس کو ان کی بہت سی باتیں بتائیں تو اس نے سر کو عجیب طریقے سے جنبش دی اور کہا، سعید شلیم بالسٹر کولابے میں رہتا اور تم اس کھولی میں؟ میں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، دنیا کے یہی رنگ ہیں دھوبی، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کہنے لگا، ہاں صاحب تم بروبر کہتا۔ یہ کہہ کر دھوبی نے گٹھڑی اٹھائی اور باہر جانے لگا۔ مجھے اس کے حساب کا خیال آیا۔ جیب میں صرف 8 آنے تھے، جو شادی کی بات چیت کے سلسلے میں ماہم تک آنے جانے کے لیے بمشکل کافی تھے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میری نیت صاف ہے، میں نے اسے ٹھہرایا اور کہا، دھوبی سنو، کپڑوں کا حساب یاد رکھنا، خدا معلوم کتنی دھلائیاں ہو چکی ہیں۔ دھوبی نے اپنی دھوتی کا لانگ درست کیا اور کہا، صاحب ہم حساب نہیں رکھتے، سعید شلیم بالسٹر کا ایک برس کام کیا، جو دے دیا لے لیا، ہم حساب جانت ہی نہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں شادی کی بات چیت کے سلسلے میں ماہم جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ بات چیت کامیاب رہی، میری شادی ہو گئی، حالات بھی بہتر ہو گئے اور میں 2 پیر خان اسٹریٹ کی کھولی سے، جس کا کرایہ 9 روپے ماہوار تھا، کلیئر روڈ کے ایک فلیٹ میں جس کا کرایہ 35 روپے ماہوار تھا، اٹھ آیا اور دھوبی کو ماہ بماہ باقاعدگی سے اس کی دھلائیوں کے دام ملنے لگے۔ دھوبی خوش تھا کہ میرے حالات پہلے کی بنسبت بہتر ہیں، چنانچہ اس نے میری بیوی سے کہا، بیگم صاحب کا بھائی سعید شلیم بالسٹر بہت بڑا آدمی ہوتا، ادھر کولابا میں رہتا ہوتا، جب گیا تو ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا، تمہارا صاحب بھی ایک دن بہت بڑا آدمی بنتا ہوتا۔ میں اپنی بیوی کو تصویر والا قصہ سنا چکا تھا اور اس کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ مفلسی کے زمانے میں کتنی دریا دلی سے دھوبی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ جب دے دیا، جو دے دیا، اس نے کبھی شکایت کی ہی نہ تھی، لیکن میری بیوی کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس سے یہ شکایت پیدا ہو گئی کہ وہ حساب نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا، 4 برس میرا کام کرتا رہا، اس نے کبھی حساب نہیں کیا۔ جواب یہ ملا، حساب کیوں کرتا؟ ویسے جو دوگنے چوگنے وصول کر لیتا ہوگا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کیسے؟
تو کہنے لگی، آپ نہیں جانتے، جن کے گھروں میں بیویاں نہیں ہوتی ان کو ایسے لوگ بے وقوف بنانا جانتے ہیں۔ قریب قریب ہر مہینے دھوبی سے میری بیوی کی چخ چخ ہوتی تھی کہ وہ کپڑوں کا حساب الگ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا۔ وہ بڑی سادگی سے صرف اتنا کہہ دیتا، بیگم صاحب، ہم حساب جانت نہ ہیں۔ تم جھوٹ نہ ہے بولے گا۔ سعید چالیم بالسٹر جو تمہارے صاحب کا بھائی ہوتا، ہم 1 برس اس کا کام کیا ہوتا۔ بیگم صاحب بولتا، تو بھی تمہارا اتنا پیسہ ہوا؟ ہم بولتا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے 250 کپڑے دھلائی میں گئے۔ میری بیوی نے آزمانے کے لیے اس سے کہا، دھوبی، اس مہینے 60 کپڑے ہوئے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحب، تم جھوٹ نہ ہی بولے گا۔ میری بیوی نے 60 کپڑوں کے حساب سے جب اس کو دام دیے تو اس نے ماتھے کے ساتھ روپے چھوا کر سلام کیا اور چلنے لگا۔ میری بیوی نے اسے روکا، ٹھہرو دھوبی، 60 نہیں 250 کپڑے تھے، لو اپنے باقی روپے۔ میں نے مذاق کیا تھا۔ دھوبی نے صرف اتنا کہا، بیگم صاحب، تم جھوٹ نہ ہی بولے گا۔ باقی روپے اپنے ماتھے کے ساتھ چھوا کر سلام کیا اور چلا گیا۔ شادی کے 2 برس بعد جب میں دلی چلا گیا، 1.5 سال وہاں رہا، پھر واپس بمبئی آ گیا اور ماہم میں رہنے لگا۔ 3 مہینے کے دوران ہم نے 4 دھوبی تبدیل کیے، کیونکہ بے حد بے ایمان اور جھگڑالو تھے۔ ہر دھلائی پر جھگڑا کھڑا ہو جاتا، کبھی کپڑے کم نکلتے، کبھی دھلائی نہایت ذلیل ہوتی تھی۔ ہمیں اپنا پرانا دھوبی یاد آنے لگا۔ ایک روز جب کہ ہم بالکل بغیر دھوبی کے رہ گئے تھے، وہ اچانک آ گیا اور کہنے لگا، صاحب کو ہم نے ایک دن بس میں دیکھا۔ ہم بولا، ایسا کیسا؟ صاحب تو دلی چلا گیا تھا۔ ہم نے ادھر بائی کھلا میں تپاس کیا۔ چھاپا والا بولا، ادھر ماہم میں تپاس کرو۔ باجو والی چالی میں صاحب کا دوست ہوتا، اس سے پوچھا اور آ گیا۔ ہم بہت خوش ہوئے اور ہمارے کپڑوں کے دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ کانگریس برسر اقتدار آئی تو امتناع شراب کا حکم نافذ ہو گیا۔ انگریزی شراب ملتی تھی، لیکن دیسی شراب کی کشید اور فروخت بالکل بند ہو گئی۔ 99% دھوبی شراب کے عادی تھے۔ دن بھر پانی میں رہنے کے بعد شام کو پاؤ آدھ پاؤ شراب ان کی زندگی کا جزو بن چکی تھی۔ ہمارا دھوبی بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کا علاج اس نے اس زہریلی شراب سے کیا جو ناجائز طور پر کشید کر کے چوری چھپے بکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے معدے میں خطرناک گڑبڑ پیدا ہو گئی، جس نے اس کو موت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ میں بے حد مصروف تھا۔ صبح 6 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو 10 ساڑھے 10 بجے لوٹتا۔ میری بیوی کو جب اس کی خطرناک بیماری کا علم ہوا تو وہ ٹیکسی لے کر اس کے گھر گئی۔ نوکر اور شوفر کی مدد سے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے فیس لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن میری بیوی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ سارا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مسکرایا اور کہنے لگا، تو آدھا آدھا کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے آدھی فیس قبول کر لی۔ دھوبی کا باقاعدہ علاج ہوا۔ معدے کی تکلیف
چند انجیکشنوں ہی سے دور ہو گئی۔ نقاہت تھی وہ آہستہ آہستہ مقوی دواؤں کے استعمال سے ختم ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اٹھتے بیٹھتے ہمیں دعائیں دیتا تھا۔ بھگوان صاحب کو سعید شالیم بالسٹر بنائے۔ ادھر کولابے میں صاحب رہنے کو جائے۔ بابا لوگ ہیں، بہت بہت پیسہ ہو۔ بیگم صاحب دھوبی کو لینے آیا موٹر میں۔ ادھر قلعے میں بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس کے پاس میم ہوتا۔ بھگوان بیگم صاحب کو خوش رکھے۔ کئی برس گزر گئے۔ اس دوران میں کئی سیاسی انقلاب آئے۔ دھوبی بلا ناغہ اتوار کو آتا رہا۔ اس کی صحت اب اچھی تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے پر بھی وہ ہمارا سلوک نہیں بھولا تھا، ہمیشہ دعائیں دیتا تھا۔ شراب قطعی طور پر چھوٹ چکی تھی۔ شروع میں وہ کبھی کبھی اسے یاد کیا کرتا تھا، پر اب نام تک نہ لیتا تھا۔ سارا دن پانی میں رہنے کے بعد تھکن دور کرنے کے لیے اب اسے دارو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے۔ بٹوارا ہوا تو ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ ہندوؤں کے علاقوں میں مسلمان اور مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں ہلاک کیے جانے لگے۔ میری بیوی لاہور چلی گئی۔ جب حالات اور زیادہ خراب ہوئے تو میں نے دھوبی سے کہا، دیکھو دھوبی، اب تم کام بند کر دو، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، ایسا نہ ہو کوئی تمہیں مار ڈالے۔ دھوبی مسکرایا، صاحب اپن کو کوئی نہیں مارتا۔ ہمارے محلے میں کئی وارداتیں ہوئیں، مگر دھوبی برابر آتا رہا۔ ایک اتوار میں گھر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کھیلوں کے صفحے پر کرکٹ کے میچوں کا سکور درج تھا اور پہلے صفحات پر فسادات کے شکار ہندوؤں اور مسلمانوں کے اعداد و شمار۔ میں ان دونوں کی خوفناک مماثلت پر غور کر رہا تھا کہ دھوبی آ گیا۔ کاپی نکال کر میں نے کپڑوں کی پڑتال شروع کر دی تو دھوبی نے ہنس ہنس کر باتیں شروع کر دیں۔ سعید شالیم بالسٹر بہت اچھا آدمی ہوتا، یہاں سے جاتا تو ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا۔ صاحب تمہارا بیگم صاحب بھی ایک دم اچھا آدمی ہوتا، باہر گیا ہے نا اپنے ملک میں۔ ادھر کاغذ لکھو تو ہمارا سلام بولو۔ موٹر لے کر آیا ہماری کھولی میں، ہم کو اتنا جلاب آنا ہوتا، ڈاکٹر نے سوئی لگایا، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ ادھر کاغذ لکھو تو ہمارا سلام بولو۔ بولو رام کھلاون بولتا ہے، ہم کو بھی کاغذ لکھو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر ذرا تیزی سے کہا، دھوبی دارو شروع کر دی؟ دھوبی ہنسا، دارو کہاں سے ملتی ہے صاحب؟ میں نے اور کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے میلے کپڑوں کی گٹھڑی بنائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ چند دنوں میں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے۔ لاہور سے تار پر تار آنے لگے کہ سب چھوڑ کر جلدی چلے آؤ۔ میں نے ہفتے کے روز ارادہ کر لیا کہ اتوار کو چل دوں گا۔ اتوار کو مجھے صبح سویرے نکل جانا تھا، لیکن میرے کپڑے دھوبی کے پاس تھے۔
میں نے سوچا کرفیو سے پہلے پہلے اس کے ہاں جا کر لے آؤں۔ چنانچہ شام کو وکٹوریہ لے کر مہالکشمی روانہ ہو گیا۔ کرفیو کے وقت میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے آمد و رفت جاری تھی، ٹرامیں چل رہی تھیں۔ میری وکٹوریہ پل کے پاس پہنچی تو ایک دم شور برپا ہوا، لوگ اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے سانڈوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہجوم چھترا ہوا تو دیکھا دور بھٹیوں کے پاس بہت سے دھوبی لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ناچ رہے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ مجھے ادھر ہی جانا تھا، مگر وکٹوریہ والے نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو کرایہ ادا کیا اور پیدل چل پڑا۔ جب دھوبیوں کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دھوبی سے پوچھا، رام کھلاون کہاں رہتا ہے؟ ایک دھوبی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جھومتا ہوا اس دھوبی کے پاس آیا جس سے میں نے سوال کیا تھا۔ کیا پوچھت ہے؟ پوچھت ہے رام کھلاون کہاں رہتا ہے؟ شراب سے دھت دھوبی نے قریب قریب میرے اوپر چڑھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں رام کھلاون میرا دھوبی ہے۔ کہنے لگا، رام کھلاون تھار دھوبی ہے، تو کس دھوبی کا بچہ ہے؟ ایک دھوبی چلایا، ہندو دھوبی یا مسلمان دھوبی کا؟ تمام دھوبی جو شراب کے نشے میں چور تھے مکے تانتے لاٹھیاں گھماتے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ مجھے ان کے صرف ایک سوال کا جواب دینا تھا، مسلمان ہوں یا ہندو؟ میں بے حد خوفزدہ ہو گیا۔ بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں ان میں گھرا ہوا تھا۔ نزدیک کوئی پولیس والا بھی نہیں تھا جس کو مدد کے لیے پکارتا، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بے جوڑ الفاظ میں ان سے گفتگو شروع کر دی۔ رام کھلاون ہندو ہے، ہم پوچھتا ہے وہ کدھر رہتا ہے، اس کی کھولی کہاں ہے؟ 10 برس سے وہ ہمارا دھوبی ہے، بہت بیمار تھا، ہم نے اس کا علاج کرایا۔ ہماری بیگم، ہماری میم صاحب یہاں موٹر لے کر آئی تھی۔ یہاں تک میں نے کہا تو مجھے اپنے اوپر بہت ترس آیا۔ دل ہی دل میں بہت خفیف ہوا کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کتنی نیچی سطح پر اترتا ہے۔ اس احساس نے جرأت پیدا کر دی، چنانچہ میں نے اس سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ شور بلند ہوا، مار ڈالو، مار ڈالو۔ دھوبی جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھا ایک طرف دیکھ کر چلایا، ٹھہرو، اسے رام کھلاون مارے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، رام کھلاون موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لیے لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسلمانوں کو اپنی زبان میں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ڈنڈا سر تک اٹھا کر گالیاں دیتا ہوا وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، رام کھلاون۔ رام کھلاون دھاڑا، چپ کر بے رام کھلاون کے۔ میری آخری امید بھی ڈوب گئی۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے خشک گلے سے ہولے سے کہا، مجھے پہچانتے نہیں ہو رام کھلاون؟ رام کھلاون نے وار کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا، ایک دم اس کی آنکھیں سکڑیں، پھر پھیلی، پھر سکڑیں، ڈنڈا ہاتھ سے گرا
اور اس نے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور پکارا، صاحب۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، یہ مسلمان نہیں ہے، صاحب ہے، بیگم صاحب کا صاحب۔ وہ موٹر لے کر آیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، جس نے میرا جلاب ٹھیک کیا تھا۔ رام کھلاون نے اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ سب شرابی تھے۔ تو میں شروع ہو گئی۔ کچھ دھوبی رام کھلاون کی طرف ہو گئے اور ہاتھا پائی پر نوبت آ گئی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور وہاں سے کھسک گیا۔ دوسرے روز صبح 9 بجے کے قریب میرا سامان تیار تھا، صرف جہاز کے ٹکٹوں کا انتظار تھا، جو ایک دوست بلیک مارکیٹ سے حاصل کرنے گیا تھا۔ میں بہت بے قرار تھا، دل میں طرح طرح کے جذبات ابل رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ جلدی ٹکٹ آ جائیں اور میں بندرگاہ کی طرف چل دوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو میرا فلیٹ مجھے اپنے اندر قید کر لے گا۔ دروازہ پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا ٹکٹ آ گئے۔ دروازہ کھولا تو باہر دھوبی کھڑا تھا۔ صاحب سلام۔ سلام، میں اندر آ جاؤں؟ آؤ۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ گٹڑی کھول کر اس نے کپڑے نکال کر پلنگ پر رکھے، دھوتی سے اپنی آنکھیں پونچھیں اور گلوگیر آواز میں کہا، آپ جا رہے ہیں صاحب؟ میں نے کہا، ہاں میں جا رہا ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ صاحب مجھے معاف کر دو، یہ سب دارو کا قصور تھا، اور دارو آج کل مفت ملتی ہے، سیٹ لوگ بانٹتا ہے کہ پی کر مسلمان کو مارو۔ مفت کی دارو کون چھوڑتا ہے صاحب؟ ہم کو معاف کر دو، ہم پیے لا تھا۔ سعید شالیم بالسٹر ہمارا بہت مہربان ہوتا، ہم کو ایک پگڑی، ایک دھوتی، ایک کرتا دیا ہوتا۔ تمہارا بیگم صاحب ہمارا جان بچایا ہوتا، جلاب سے ہم مرتا ہوتا، وہ موٹر لے کر آتا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اتنا پیسہ خرچ کرتا، آپ اپنے ملک جاتا۔ بیگم صاحب سے مت بولنا صاحب کہ رام کھلاون۔ اتنا کہہ کر اس کی آواز گلے میں روندھ گئی۔ گٹھڑی کی چادر کاندھے پر ڈال کر چلنے لگا تو میں نے روکا، ٹھہرو رام کھلاون۔ لیکن وہ دھوتی کا لانگ سنبھالتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو افسانہ پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔